السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پچھلے سبق میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں دو خاص عمل اور دو خاص عبادتیں ہیں۔ پہلا عمل اعتکاف اور دوسرا عمل لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کی تعین شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی تھی، بعد میں اس کی تعین کو بھلا دیا گیا۔ اس تعین کے بھلا دینے میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو جو پوشیدہ رکھا ہے، اس میں اس امت کے اوپر ایک بڑا انعام ہے اللہ کا، اس لیے کہ اگر اس کی تعین کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ ایک رات جاگ لیتے اور باقی رات پڑے سوتے رہتے اور ساری راتیں وہ غفلت میں گزار دیتے۔ اللہ نے اس کی تعین کو پوشیدہ رکھا۔ اب جو لوگ لیلۃ القدر کی چاہت رکھتے ہیں، جو لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور اس میں وہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگیں گے۔ اور یہ بات جان لینا چاہیے کہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت کی رات ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی زیادہ کی کوئی تعین نہیں بتلائی کتنی زیادہ ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو گویا جس شخص کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت میں گزارے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر میں جاگنا ہے تو تمام رات جاگا جائے، اور اگر لیلۃ القدر میں تمام رات نہ جاگا گیا تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ یہ سوچ اور یہ کہنا بالکل غلط اور بے سود ہے۔ اگر آپ لیلۃ القدر میں رات کے زیادہ حصے کو بھی اکثر حصے کو جاگ لیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور حق بات یہ ہے کہ اگر آپ تمام رات بھی جاگ لیں تو کیا مشکل ہے، جبکہ ہم دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے، اپنی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اپنے سال کی نہ جانے کتنی راتوں کو ہم قربان کر دیتے ہیں، جانے کتنی راتیں ہم جا کر گزار دیتے ہیں اس دنیا کی خاطر۔ تو جب ہم دنیا کی زندگی کی خاطر، دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے اپنی بے شمار راتیں قربان کر سکتے ہیں، تو بھلا بتلاؤ کہ آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کہ ہم چند راتیں نہیں جا سکتے؟ جو لوگ لیلۃ القدر کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی چند راتیں جاگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، پھر بھی اگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ پوری رات نہیں جا سکتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، اس لیے کہ ابھی اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تراویحیں پڑھی ہیں، تو اس کو تھکان ہے، اور ابھی اس نے کھانا کھایا ہے تو اس کا بوجھ ہے، وہ ابھی عبادت اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ اس کا طریقہ یہ کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور ایک نیند لے لے، اس کے بعد وہ جاگ جائے، اور پھر وہ باقی اپنا جو وقت ہے رات میں ملا ہے اللہ کی عبادت بندگی میں گزارے، اور اب استغفار کرے اور نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، اس میں وہ گزارے، اور پوری رات اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو شخص تلاش کرنا چاہے گا
تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش میں ان 5 راتوں میں جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔